Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقرأ الدرس العاشر بفضل الله تعالى من منهاج العربية الجزء الأول. آج ہم منہاج العربیہ الجزء الاول کا الدرس العاشر یعنی 10واں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سبق کے اندر آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے. ہم نے جو پہلا سبق پڑھا تھا ھذا فرس، ھذا جمل، ھذا کتاب، تو ہم نے ترجمہ کیا تھا ھذا کتاب کا یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے. یہ ہے کا ترجمہ ہم نے کہاں سے لایا؟ تو دیکھو ہم بولتے ہیں ھذا کو مبتدا اور کتابن کو خبر. کتابن جو نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، تو اسی کا ترجمہ نکلا ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے ھذا الکتاب تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ کتاب. آج ہم اسی کو سیکھیں گے. مثلا ھذا فارن، یہ ایک چوہا ہے. اگر فارن کے اوپر ہم الف لام لگائیں گے اور ہم پڑھیں گے ھذا الفار تو اس کا مطلب ہوگا یہ چوہا. دونوں میں فرق ہے. پورا جملہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو دوسرا والا لفظ ہے خبر وہ نکرہ ہونی چاہیے، اس کے اوپر میں الف لام نہیں ہونا چاہیے. اگر الف لام ہوگا تو وہ جو ھذا اس میں اشارہ ہے، ھذا یا ذالکا یا تلکا یا ھذہ، تو وہ پھر اس میں اشارہ کا مشار الیہ بن جائے گا، وہ خبر نہیں بنے گا. فہمت؟ پھر سے سمجھے کہ ھذا فارن کا مطلب ہے یہ ایک چوہا ہے. اور اگر ہم اس کے اوپر الف لام داخل کریں گے اور ہم پڑھیں گے ھذا الفار تو معنی ہے یہ چوہا. اب کیا ہے؟ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کیسا ہے، کالا ہے، کیا ہے، موٹا ہے، تو اس کے لیے ہمیں الگ سے لفظ لانا پڑے گا. اب اس سبق کو ہم آگے پڑھتے ہیں. ھذا فارن، یہ ایک چوہا ہے. ھذا الفار صغیر، یہ چوہا چھوٹا ہے. ذالک قط، وہ ایک بلہ ہے. ذالک القط کبیر، وہ بلہ بڑا ہے. وہو ابیض، اور وہ سفید ہے. ذالک طائر، وہ ایک پرندہ ہے. ذالک طائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے. وہ اسود، اور وہ کالا ہے. ھذا درس، یہ ایک سبق ہے. ھذا الدرس جدید وهو سهل لا صعب، یہ سبق نیا ہے اور وہ آسان ہے، مشکل نہیں. اسئلہ، چند سوالات. کیف القط، القط ابیض یا القط کبیر. کیف الغراب، الغراب اسود، کالا ہے. این مکہ، مکہ شریف کہاں ہے؟ مکہ فی العرب. هل انت اسود؟ لا انا ابیض، کیا آپ کالے ہیں؟ هل انت ابیض؟ نعم انا ابیض. علی الانسان حمد؟ لا الحمد للہ، کیا انسان کے لیے تعریف ہے؟ نہیں، تعریف تو اللہ تعالیٰ کے لیے. هل انت فی حیدرآباد؟ لا انا فی کشمیر. اسی طریقے سے آپ کچھ جو ہیں آپ بتائیے. هل القرآن فی العربیہ، کیا قرآن عربی زبان میں؟ هل القرآن فی اللغة العربیہ؟ نعم. هل العربی لازم للمسلم؟ نعم العربی لازم للمسلم. ہاں، عربی زبان جو ہے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے.
ترجمہ کرو ترجمہ العربیہ اردو سے عربی یہ گھوڑا ہے ھذا فرس یہ گھوڑا ھذا الفرس وہ بندر ہے ذالک قرد وہ بندر ذالک القرد فرق ہے دونوں میں نے اس کی وضاحت کی شرح تو فی بدایت الدرس سبق کے شروع میں نے اس کی وضاحت کر دی یہ اونٹ ہے ھذا جمل یہ اونٹ ھذا الجمل وہ کتا کالا ہے ذالک الکلب اسود یہ آدمی گورا ہے کالا نہیں ھذا الرجل ابیض لا اسود وہ کھیل ذالک اللعب وہ کھیل نیا ہے ذالک اللعب جدید یہ بلا دبلا ہے ھذا القط ہزیل وہ گدھا موٹا ہے ذالک الحمار سمین وہ کتاب کیسی ہے کیف ذالک الکتاب کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے هل ذلك الولد مشغول بالکتابۃ والقراءة کیا وہ گھر خوبصورت ہے هل ذلك البیت جمیل یہ قرآن هذا القرآن یہ قرآن عربی میں ہے هذا القرآن فی العربیہ عربی مسلم کے لیے ضروری ہے العربیۃ لازمۃ للمسلم اللغة العربیہ لازمۃ للمسلم وہ دین اسلام ہے ذالک الدین اسلام عالم فقط علم میں اچھا ہے اور عمل میں نہیں وذالک العالم جید فی العلم لا فی العمل اور یہ افسوس کی بات علم میں اچھا ہونے کے ساتھ کمال یہ ہے کہ آدمی عمل میں اچھا ہو عزت عالم کے لیے عمل سے ہے نہ کہ علم سے العزت للعالم من العمل لا من العلم یا بالعمل لا بالعلم کیا یہ مسجد ہے هل هذا مسجد کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے هل الماء موجود في المسجد للوضوء ہاں اور وہ اچھا نام وذلك طاہر طیب ہاں اچھا ہے کیا پانی وضو کے لیے ضروری ہے هل الماء ضروری للوضوء تو یہ سبق کافی آسان تھا میرے خیال سے کیونکہ یہ شروع سبق میں بھی میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی اس کے بعد بھی یہ بار بار یہ گزر چکا میں نے اس کی وضاحت کر دی تو مجھے امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کافی آسان سبق ہے اور جو سوالات آئے ہیں ان کو کاپی میں تحریر کیجیے اسی طریقے سے جو ترجمہ کرو ہے یہ بھی کاپی میں تحریر کیجیے تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.